بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی عدالت سے عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سب سے پہلے گریٹر اسرائیل منصوبے کا پردہ چاک کیا تھا، اور ہم نے بار بار کہا تھا کہ عالمی دجالی نظام نافذ کرنے کے لیے عربوں کے کردار کو ختم کیا جائے گا۔ ہم نے بتایا تھا کہ معاہدہ ابراہیم اس ہی سلسلے میں جاری کیا گیا ہے اور اس پر دستخط کرائے جا رہے ہیں۔ آج فلسطین میں نہتے فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ 18,000 کے لگ بھگ عورتیں، بچے اور جوان بزرگ شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تنظیم OIC کو مکمل طور پر عربوں نے بے بس کر دیا ہے۔ کوئی مسلم ملک کھل کر اس طرح نہیں آ رہا جس طرح وقت کی ضرورت ہے۔ ترکی کے سربراہ سے بہت سے امیدیں تھیں، لیکن تاحال وہ بھی بیان بازی کی حد تک محدود ہیں۔ ہاں، یمن والوں نے ہمت کی ہے اور بتایا ہے کہ جذبہ ایمانی کیا ہوتا ہے۔ لبنان کے حصے بھی بتا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عربوں کا کردار کیسے ختم ہو گیا؟ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پھر یاد کرا دیتا ہوں کہ عربوں کا کردار ختم ہوگا اور فیصلہ کن مارکے کے لیے عجم کا کردار نمایاں ہوگا۔ یہ حدیث مکمل ہو رہی ہے، واضح بتا رہی ہے، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر کرپٹ سیاستدانوں کا دنگل سجایا جا رہا ہے۔ جن کرپٹ سیاستدانوں کے دامن داغدار ہیں انہیں میدان میں اتار کر پارلیمانی جمہوریت کی غلیظ رسم پوری کی جا رہی ہے، جبکہ یہ بات ازہر من الشمس ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، یہ خاندانی جماعتیں ہیں۔ یہ چند خاندانوں کو پرموٹ کرنے کی جماعتیں ہیں۔ یہ چند خاندانوں کو قومی وسائل لوٹنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، ان کی بیٹی اور یہ سارے لوگ ایک ہی چیز ہے۔ مولانا فضل الرحمان، ان کا بیٹا، ان کے اور رشتہ دار ایک ہی چیز ہے۔ آصف زرداری اور ان کا بیٹا، ان کی بہنیں، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ تو جماعت کہاں ہے؟ عوام کی تو کوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ اشرافیہ کی جماعتیں ہیں جو مختلف اشرافیہ کے گروہوں سے مل کر قومی وسائل پر قبضہ کرتی ہیں۔ لیکن پہلی مرتبہ ایک نیا لفظ سامنے آیا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ آیا ہے ملٹری ڈپلومیسی۔ ہم بہت عرصے سے فوجی قیادت سے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو واضح کر کے سامنے آئیں، جو پالیسی آپ لانا چاہتے ہیں لے آئیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے معاشی حالات میں بہتری آئی ہے، قرضوں میں آسانی ہوئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا اس ڈپلومیسی میں کہیں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کر دی جائے گی، پاکستان میں کرپشن سے پاک سیاست آ جائے گی، پاکستان میں کرپٹ پارلیمانی نظام سے نجات کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے؟ کہیں یہ بھی ہے؟ اب بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور مسلسل اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کا کردار، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم امریکہ کی خواہش کے مطابق مینیج کر لیں گے، غلط فہمی ہے، بالکل غلط فہمی ہے۔ یہ وہ دور شروع ہو چکا ہے جہاں بہت سے لوگ
بے نقاب ہوں گے، اور جو ایمان سے ہٹ کر فیصلے کرے گا وہ رسوائی سمیٹے گا، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے اس کا منصب کچھ بھی ہو، اب نہیں چلے گا، کیونکہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں واضح لائن موجود ہے، واضح فیصلہ موجود ہے۔ تو اس خطے کا جب رول اہم ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ حافظ صاحب، آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، آپ کے کور کمانڈرز کے لیے گولڈن چانس ہے کہ تاریخ میں سرخ روح ہونے والا کام کر دیجئے، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ورنہ یاد رکھیے، آج میرے پاس وہ ریکارڈ آ چکا ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق بریگیڈیئر تھے اور انہوں نے 5000 فلسطینیوں کو امریکی خواہش پر شہید کیا تھا، اس بات کے گواہ سابق وفاقی سیکریٹری خواجہ ظہیر صاحب ہیں، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کیا اور جنرل ضیاء الحق نے ان کی موجودگی میں اس کا اقرار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، چاہے دیر سے یا جلدی بے نقاب ہو جائے۔ تو یہ تو دور وہ شروع ہو چکا ہے جب ہر چیز جلد از جلد بے نقاب ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو تو بہت اچھا موقع ملا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ تاریخ لکھ دیں۔ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو کوئی اور لکھ دے گا۔ نہتے فلسطینیوں پر دن رات بمبارمنٹ جاری ہے، آپ سب کو پتا ہے، ہسپتال تباہ، سکول تباہ، آبادیاں تباہ، کچھ نہیں بچا۔ تو پھر آپ کی ذمہ داری دگنی ہو چکی ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے، اس میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے کردار ادا کرنے کا یہ بہترین ٹائم ہے۔ آپ نے جب یہ کہہ ہی دیا ہے کہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی کامیاب ہے، تو پھر ملٹری ڈپلومیسی کا جواب کامیابی یا ناکامی کا آپ کے ذمہ ہے۔